حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہ وہ حسن میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں مستیاں، نہ وہ حسن میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں مستیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ جمعۃ المبارک کی عظیم الشان بزم میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں سب سے ممتاز کر دے گا۔ ایمان والے اگر اللہ تعالیٰ کا خوف سینے میں رکھیں، تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر رب تمہیں پوری دنیا میں سب سے ممتاز کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس میں بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، ایمان والوں اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں پوری دنیا میں سب سے ممتاز کر دے گا، سب سے جدا کر دے گا۔ یعنی اس جدائی سے مراد ممتاز صفات ہیں، پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کی الگ ہی شان ہوگی۔ پھر جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، پھر یہ بات ہوگی۔ اب بھی ہیں ہم، اب بھی ممتاز ہیں۔ دیکھیں نا، اب اور تو اور ہم عمرہ کرنے بھی جائیں نا، تو جب ہمارا وہاں پر دخول لگانے لگتے ہیں نا، انٹری جب ہماری ہوتی ہے ایئرپورٹ سے، تو پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھتے ہی ان کے اہلکار کہتے ہیں آپ اور پیچھے ہو جائیں، آپ اور پیچھے ہو جائیں۔ ریاض شہر میں میری انٹری ہونے لگی، 5 مرتبہ انہوں نے مجھے پیچھے کیا، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے میں کھڑا رہا لائن کے اندر۔ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو کوئی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا بندہ ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں حال یہی ہے، حقارت کی نگاہ سے تذلیل کی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کا بندہ ہے۔ یعنی اس قدر ہم ممتاز گر گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ جو قوم اپنے مالکوں سے غداری کر جائے نا، پھر ان کو مقام نہیں ملا کرتے۔ مالکوں سے غداری کی تو پھر مقام کیسے ملنا تھا؟ ہمارے بڑے تو ایک ہی نعرہ لگاتے رہے، 3 صدیاں ہمارے بزرگوں نے دعائیں مانگی تھی اور محنتیں کی تھیں، یا اللہ تو ایسا ملک دے جہاں پر ہم تیرے دین کو نافذ کریں گے۔ ہم کبھی انگریزوں کے قبضے میں، کبھی ہندوؤں کے قبضے میں، یا اللہ ہمیں تو ایسا ملک دے جو ایسا پاکیزہ ملک۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے ملک نہیں مسجد مانگی تھی،
کیونکہ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بے روک ٹوک اللہ کی عبادت کی جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہی مانگا تھا، یا اللہ ایسی جگہ دے جہاں بے روک ٹوک ہم صرف تیری عبادت کریں اور تیرا دین ہی نافذ ہو۔ ہم نے یہی مانگا تھا۔ جب وہ مل گیا پھر ہم نے مالکوں سے کی غداری۔ جو قوم غداری کرے پھر وہ سر اٹھا کے، وہ بھی اپنے مالکوں سے جو غداری کرے۔ جس کتے کا کوئی مالک نہ ہو لوگ اس کو گھر میں نہیں آنے دیتے، اس کو تو ڈنڈے مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ اور جو کتا ہر چارپائی کے نیچے سے جا کے ہڈی اٹھائے نا، اس کو کوئی اپنے پاس نہیں ٹھہراتا، اس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ڈالتا، اس لیے کہ اس کو آوارہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کبھی کسی کے آگے، کبھی کہیں جا کے بھیک مانگی، کبھی کہیں جا کے بھیک مانگی۔ ہمارے بزرگ ہمیں بلاتے رہے کہ اب تنگی داما پہ نہ جا، اس در پہ آ اور بھی کچھ مانگ ہے۔ آج وہ مائل بات آ اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ۔ ہم نے ان مالکوں کے در سے منہ موڑا تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی کہ نہ بنی۔ آج بھی قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، وقت نہیں گزرا، ابھی بھی وقت ہے ہم لوٹ کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈر جاؤ، صرف راستہ ایک ہی ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں دنیا میں سب سے ممتاز کر دے گا۔ ہاں ایسا ممتاز کرے گا پھر دنیا دیکھے گی کہ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے، مسلمان اس شان سے نکلتا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ ہماری وجہ سے ہے، نہیں تو دین کی تو آج بھی وہی پاور ہے، آج بھی دین اسلام کا وہی مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، آگے مسلمانوں کو سکھایا کہ تم نے کافروں سے بات کیسے کرنی ہے۔ ہمارا رب جو مالک ہے نا، ہمیں وہ مالک سکھا رہا ہے، میرے بندو تم نے کافروں سے کیسے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للذین کفروا، میرے محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیں، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر تم اب اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ تو جو پیچھے تمہارے کرتوت ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کافروں سے اس زبان میں بات کرنی ہے، ڈھیلی زبان میں نہیں ہم امن چاہتے، ایسے نہیں۔ قرآن فرما رہا ہے ایسے بات کرو کہ اے کافرو، اگر تم باز، یہ جو تم نے ظلم کیے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں پر ظلم کیے، اگر تم باز آ جاؤ تو پچھلے تمہارے گناہ ہم معاف کر دیں گے، وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر تم پھر دہراؤ، پھر لوٹو ان جرائم کی طرف، فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، فرمایا پھر سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اولین لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ یعنی ان کا طریقہ کیسا گزرا ہے، ہم نے بدر کے میدان میں کاٹ کے رکھ دیا ان لوگوں کو۔ میدان فتح مکہ کے موقع پر سارے دشمن لائن میں کھڑے ہوئے تھے، دنیا نے دیکھ لیا، یہ طریقہ گزر چکا ہے، وہی ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی، کافروں سے اس زبان میں بات کرنی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ باز نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے، فرمایا وقاتلوہم، پھر ان کو قتل کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ سارا فتنہ ختم ہو جائے، کشمیر میں بھی امن آ جائے، افغانستان میں بھی امن آ جائے، برما میں بھی امن آ جائے، فلسطین میں بھی امن آ جائے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، اس حال تک پہنچ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، یہ تب تک جہاد جاری رہے گا۔ اس لیے کوئی مت سمجھے جہاد ختم نہیں ہوگا، یہ میرے رب نے اعلان فرما دیا، اور مسلمانوں کی رہنمائی مالک نے ایسے فرمائی ہے کہ تم نے ایسے چلنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ پھر نافرمانی کریں،
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ورنہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر وہ کافر نافرمانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوٹ کے آئیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ اگر کافر لوٹ کے آئیں تو پھر جان لو اللہ تمہارا مددگار ہے۔ پھر خود ہی فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، اے بتاؤ وہ کتنا اچھا مددگار، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، وہ بدقسمتی قوم ہو پھر جو اپنے مالک کی ایسی باتیں سن کر بھی، اتنی خوشخبریاں سن کر بھی، جو پھر جا کے کافروں کے آگے سر جھکائے اور کافروں کے جناب چرنوں میں منہ مارے اور پھر انہی سے بھیک مانگے اور انہی کے آگے گھٹنے ٹیکے اور رب کی سرعام نافرمانی کرے، پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر تو بنے گی نا۔ اس لیے مسلمان اپنے دلوں میں کوئی غیرت دینی پیدا کرے، کوئی جذبہ ایمانی پیدا کرے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اب تک جو ہم سنتے رہے نا لوگوں سے، دین کا انداز وہ نہیں ہے جو ہم نے سنا ہے، دین کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ ہم نے سمجھا تھا شاید دین پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں محفلوں کا انداز ایسا بن گیا، رنگ پرنگے نعت خواں آ گئے، انہوں نے جناب وہ پہلے ریڈی میڈ انداز سے وہ تیاریاں کر کے آئے جیسے سنگر ہوتے ہیں گانا گانے والے، اور انہوں نے آ کے قوم کو نچوایا اور پھر پیسے بٹورے اور گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ دین ہے، اور کئی خطیب ایسے پیدا ہوئے۔ میں دین پڑھنے سے پہلے میں نے بہت سارے علماء کے خطابات سنے۔ لوگ تو محفل میلاد میں صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سالہ زندگی، پہلی 4 سالہ زندگی اس کی کہانیاں سناتے رہے کہ حضور کی ولادت ایسے ہوئی، پھر وہاں پہ یہ ہوا، پھر اماں حلیمہ پاک آئیں، پھر لے کے چلی گئیں، پھر وہاں تک ہی بس رہتے، آگے کوئی بھی نہیں بڑھا۔ ہمیں تو تب پتہ چلا جب ہم نے قرآن پڑھا کہ حضور نے میدان بدر میں کافروں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے۔ ہمیں تو یہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم نے سمجھا تھا شاید صرف یہی دین ہے، اور یہی سمجھا تھا جناب وضو ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، بس یہاں تک ہی رکھا گیا۔ اور کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں جی ہم نمازیں ہی ہماری سیدھی ہو جانا بڑی بات ہے۔ میرے بھائی یہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا وہ وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر اس لیے بھیجا تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دین سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور غالب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ غالب ہونے کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں؟ نہیں، غالب ہونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی نظام کا حکم چلے، اسلام کی حکمرانی چلے، پوری دنیا میں فیصلہ قرآن کرے، پوری دنیا میں فیصلہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان کرے، دین اسلام تخت پر ہو، اسلام یہ حاکم کا غالب کا یہ مطلب ہے۔ وہ تو ہوا ہی نہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بڑی قابل توجہ، آپ نے پوری توجہ سے یہ بات سننی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی نا، اس میں اصول بنا دیے گئے۔ کافروں کے لیے یہ تھا سب سے پہلی بات کہ کافر جو ہے نا وہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائیں پھر ہمارے برابر ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ سب سے پہلا پیغام یہ تھا۔ اگر وہ اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ کلمہ شریف نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہوتے، پھر اگلا حکم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت میں آ جائیں، اپنی مذہبی عبادات رسم و رواج وہ کرتے رہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ اپنی عبادات جو مرضی کریں، اسلامی ریاست میں اپنی عبادات وہ کرتے رہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن حکمرانی اسلام کی چلے گی۔ یہ پہلی شرط تھی۔ یہ نہیں ہوگا کہ حکمرانی کسی اور کی نہیں ہوگی، وہ اپنی عبادات پر عمل کرتے رہیں، وہ اپنے مندر بنائیں اپنے پیسوں سے، یہ نہیں ہے کہ حکمرانی بنا کے دیں گے۔
وہ اپنے گردوارے بنائیں اپنے پیسوں سے، وہ اپنی عبادت گاہیں جو مرضی کریں وہ، لیکن حکمرانی دین اسلام کی چلے گی، اور اسلام کے خلاف بک بک بھی نہیں کریں گے، وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، اگر کھڑے ہوئے وہ تو پھر حربی ہوں گے، پھر مار دیے جائیں گے۔ وہ اپنا کام سے کام رکھیں، ساتھ فدیہ جزیہ بھی دیا کریں، ٹیکس بھی دیا کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسلام کا اصول تھا۔ اور تیسرا یہ تھا اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر، تاریخ بدل گئی۔ آج کافروں کا یہ پیغام ہے ہمارے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں بھی پڑھیں، نمازوں سے کوئی کافر نہیں روکتا آپ کو، کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہر جگہ مساجد آپ کو کھلی ملیں گی۔ امریکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، لیکن مساجد تو مسلمانوں کی وہاں پر بھی ہیں، چل رہی ہیں۔ اور کئی لوگ ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی وہ ویڈیو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کئی مندر خرید کر ہم نے جو ہے نا وہاں مسجد بنا دی ہے۔ یہ بھی کئی خبریں سننے کو ملی ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی پریشانی نہیں، آپ لاکھوں نمازیں پڑھتے رہیں، کافروں کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے۔ آپ روزے رکھیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وائٹ ہاؤس میں رمضان میں ایک دن تو افطاری بھی دی جاتی ہے مسلمانوں کو، ان کو کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنا سب کچھ آپ کریں لیکن حکمرانی ہماری چلے گی، نظام ہمارا چلے گا، ملک آپ کا بھی ہو، آپ صرف نمازیں پڑھ سکتے ہیں، حکمرانی ہماری ہوگی، قانون ہمارا چلے گا، جبکہ یہ سب کچھ دین اسلام کے منافی ہے۔ ہمارا دین آیا اس لیے کہ یہ دین سارے ادیان پر غالب ہو جائے، اور اس غلبے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حکمرانی آئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی یہی تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کر کے دکھایا۔ اور پہلے دن سے لے کر آج تک اسلام سے ہر اس بدماش نے ٹکر لی جو دوسروں کا حق چھیننا چاہتا تھا۔ کئی کلمہ گو بھی سامنے آئے نا، کئی کلمہ گو بھی آئے۔ یہ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، منافقین تو حضور کے زمانے میں بھی تھے۔ آج یہ بڑا کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، شروع میں ہمیں بھی ہوتا تھا، لیکن جب دین پڑھا تو وہ تعجب ختم ہو گیا کہ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں۔ بھئی یہ تو کلمہ پڑھ کے حضور کے زمانے میں اسلام کے مخالف تھے، جو کلمہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھتے، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ۔ فرمایا یہ منافقین کہنے لگے، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے کہا مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ منافقین نے یہ بات۔ جب مسلمان بڑی جرت مندانہ انداز سے نکلتے تھے نا کہ اب صرف دین اسلام چلے گا، بس یہ جب یہ نعرہ لگاتے تھے نا، اور صحابہ کرام کا یہ ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، ہر جنگ میں یہ نعرہ تھا، اور میں یہ کہتا ہوں ہر مسلمان کو یہ یاد کر لینا چاہیے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ کہتے تھے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیر ہیں، آخری سانس تک حضور کے نام پر جان قربان کرتے رہیں گے، یہ نعرہ تھا۔ اور آج اس نعرے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں کسی اور طرف ہی لگا دیا گیا، ہمیں لگا دیا گیا اب شاید کسی مزار پہ چادر چڑھائیں گے تو پتہ نہیں کیا نیکیاں جنت مل جائے گی۔ وہ اپنی جگہ مستحبات ہیں، مستحب بھی ہے، اس سے بڑا کوئی اور عمل نہیں ہے، وہ صرف مستحب کی حد تک ہے، لیکن فرض یہ تھا کہ ہم نے دین اسلام کو غالب کرنا ہے، اور ہمیں آپس میں لڑوا دیا گیا۔ اور اب یہ جو 2-3 سال اب کے گزر رہے ہیں نا، مسلمان ہوش میں آ گئے، الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جگا دیا کہ اب آپس میں نہیں لڑنا۔ اب آپ نے دیکھا آپس میں مسلمان ایک دوسرے پر تنقید ہی نہیں کرتے، فرقہ واریت تو ختم ہو گئی، اب کلمہ پڑھنے والے سارے جمع ہو گئے، اب ایک ہو چکے ہیں، اب کفر کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور کافر اس وجہ سے بڑا پریشان ہے، وہ بڑا پریشان ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ تو پھر دین لے کر آ گئے، ان کو تو چاہیے تھا یہ آپس میں جھگڑتے کہ آپ ہاتھ اوپر باندھ رہے ہیں یا نیچے باندھ رہے ہیں، ہاتھ کدھر تک اٹھانے ہیں، نماز میں رفع دین کرنا یا نہیں کرنا، آمین اونچا کہنا یا نہیں کہنا۔ لوگ ہمیں ان جھگڑوں میں، لڑانے کے جھگڑوں میں ہیں، ان چکروں میں ہیں کہ یہ ادھر ہی لڑ مرے،
لیکن مسلمان اب اٹھے، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے آئے، حضور کا دین غالب ہوگا۔ اب مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں۔ کئی ہمارے نادان دوست ہیں، وہ جو ہے نا وہ ان چکروں میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اگر کہیں آپ دیکھیں تو ان کو سمجھائیں، انہیں کہیں نکلیں ان باتوں سے۔ پورا کفر پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر یلغار کر رہا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں اسلام نافذ نہیں کر سکے۔ ہم تو یہاں پر اسلام جو بنا اسلام کے نام پر تھا، یہ کہانیاں کوئی بھول سکتا ہے؟ میں نے ایک بزرگ سے خود یہ کہانی سنی، انہوں نے کہا جب پاکستان بنا تو ہجرت کر کے ہمارا قافلہ آگے آیا، کئی بہن بیٹیاں کئی تنہا بھی تھیں، کئی قافلے میں وہ حملے ہو جاتے تھے ہندو اور سکھوں کی طرف سے، کوئی پھر الگ الگ افراد ہو جاتے۔ ایک نوجوان بیٹی کو سکھوں نے پکڑا اور انہیں اس کے معاذ اللہ کپڑے اتارے اور اس کے ساتھ زیادتیاں کی، پھر اس کے جسم کو کاٹ دیا، اور اس کی آخری سانس تھے تو پھر پیچھے سے ایک قافلہ آیا، انہوں نے اس کو اٹھانا چاہا کہ ہم پاکستان کی طرف لے چلے۔ وہ بیٹی روئی، اس نے کہا میں نے سن رکھا ہے پاکستان میں تو حضور کا نظام نافذ ہو چکا ہے، میں تو ایک تو پلید ہو چکی، دوسرا اب میرے اندر طاقت نہیں رہی کہ میں آگے بڑھ سکوں، مجھے تم یہاں دفنا دو، بس میرا یہ دوپٹہ لے جانا، تم جا کر پاکستان کے اندر کسی درخت کے اوپر لٹکا دینا، اور وہاں رہنے والے میرے مسلمان نوجوان بھائیوں کو میرا پیغام دینا کہ میرے جیسی پتہ نہیں کتنی بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں جو پاکستان میں آنا چاہتی تھیں، لیکن راستے میں ہندو اور سکھوں کا شکار ہو گئی، اس لیے نہیں آ سکی۔ خدا کے لیے اس ملک کی قدر کرنا۔ ان کی روحیں آج بھی پکار رہی ہیں، وہ قیامت والے دن ہمیں معاف نہیں کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور تم نے اس کو چراگاہ بنا دیا، چند لوگوں کے لیے تم نے نعرے لگائے، تم نے پارٹیوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے دین اسلام کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے رسم و رواج کے لیے حضور کے دین کی مخالفت کی۔ ہم نے تو یہ قربانیاں صرف حضور کے دین کے لیے دی تھی۔ اس لیے مسلمان اپنے اندر جرأت پیدا کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں، فرمایا کدأب آل فرعون، فرمایا منافقین کی مثال تو فرعون کے متبعین کی طرح ہے، جو فرعون کی اتباع کرنے والے تھے نا، اللہ فرماتے ان کی طرح ہے منافقین کی مثال، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والے لوگوں کی طرح کہ کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا وہ سرعام انکار کر دیتے ہیں، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا تھا، یعنی جنہوں نے ایسا کیا تھا، اللہ کی آیات کا جنہوں نے انکار کیا تھا نا، میرے رب نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فرمایا سنو ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قوی اور بہت زیادہ سخت ہے۔ جب رب پکڑتا ہے نا پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے بڑی بڑی قومیں آئیں جنہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے دین کے مقابلے میں آئیں، یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ تو خود پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ پریشانیاں مجھے آئیں، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ پریشانیاں حضور فرماتے ہیں مجھے آئیں، فرمایا ان کے بعد میرے بعد، فرمایا ان کو جو میرے سب سے زیادہ قریبی تھے، فرمایا پھر ان کے بعد وہ جو اور زیادہ قریبی، پھر ان کے بعد والے جو قریبی، پھر ان کے بعد والے جو قریبی، اس لیے صدیاں بیت جائیں، جو اسلام کے نام پہ کھڑا ہوگا مشکلات تو آئیں گی۔ ہاں یہ کوئی مت سمجھے، آپ دیکھیں نا وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہی تھے نا، جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے سیدنا امام علی مقام کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا۔ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے نا کلمہ پڑھنے والے، اور شمر بدبخت 10 حج کر چکا تھا، وہ 10 حج، بعض روایت میں 7 حج کیے ہوئے تھے، اور قرآن کا حافظ بھی تھا، جس نے امام علی مقام کا سر انور تن سے جدا کیا تھا۔ اس لیے یہ پتہ کیوں آیا تھا؟ اچھا وہ یزیدی فوجی کیوں آئے تھے؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ وہ بھی کہتے تھے ہم تو حکم کی اتباع کرنے والے ہیں، ہمیں تو آرڈر ہے،
یزیدی فوجی کے تنخواہ کے پیچھے لوگوں نے امام علی مقام کا بھی سر انور جدا کر دیا تن سے۔ امام پاک کے نوجوان بیٹے، 18 سال کے جوان بیٹے، وہ جن کا چہرہ انور بالکل پیارے آقا علیہ السلام جیسا تھا، جو حضور کی تصویر تھے سیدنا امام علی اکبر، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام قاسم کو شہید کر دیا، اور حضرت غازی عباس جیسے شیر جوان، اللہ اکبر، گھوڑے پر جب آپ بیٹھتے تھے نا تو آپ کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، ایسا شیر جوان، ان کو شہید کر دیا۔ یہ تنخواہ کے پیچھے لوگ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اس لیے ہر چیز تنخواہ نہیں ہوتی، دین سے وفا کریں۔ اور یہ سدا ادھر نہیں رہنا، ہم نے کہ رہنا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ چلے گئے، اور آپ جائیں قبرستان میں جایا کریں، آپ قبرستان میں جایا کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا قبروں کی زیارت کیا کریں اور دیکھا کریں، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آپ ادھر ہی ہفتے میں اپنے قبرستان میں چکر لگا کے آیا کریں اور اندازہ لگائیں کتنی قبریں یہاں پر ہیں، اور پھر دیکھا بھی کریں کہ یہاں اب کتنی قبروں پر اس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ صرف مٹی کا ڈھیر ہے انسان، صرف مٹی کا ڈھیر ہے، پھر کس چیز نے آپ کو دین کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے؟ جب انسان ہے ہی مٹی کا ڈھیر، پوری دنیا آپ گھوم کے دیکھ لیں، انسان مٹی بنا پڑا ہے، اس کی اصل ہے ہی مٹی، مٹی سے پیدا ہوا پھر مٹی ہو گیا، اور یہ پتہ نہیں ہے کتنا عرصہ وہاں پر سونا ہے قبر کے اندر، اور یہ کسی نے آنا بھی نہیں ہے وہاں پر۔ کون آئے گا آپ کے پیچھے؟ جو دین اسلام کے خلاف کھڑا ہو اس کی قبروں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو دین اسلام کا جھنڈا اٹھائے 1000 سال بھی گزر جائے، آج بھی داتا صاحب کی قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں، اس سے بھی مسلمان ابھی بھی نہیں سمجھے، ابھی بھی مسلمان نہیں سمجھے۔ اچھا ویسے حیرانگی ہوتی ہے یار، اب تو آنکھیں کھول لینی چاہیے تھی مسلمانوں کو، اتنے ظلم ستم کیے گئے اس معذور بندے پر، اتنے ظلم کیے گئے، 6 ماہ جیلوں میں رکھا گیا، اور معذوری کی حالت میں مارا گیا، اوپر سے گھسیٹ کے نیچے لے جایا گیا۔ کئی بار ایسا تھا ویل چیئر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا جاتا کہ مولوی تو ٹھیک ہے، تو بہانہ بنائے پھرتا ہے۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اور کرنٹ لگائے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیے، لیکن جب اس معذور بندے کا جنازہ اٹھا تو دشمن نے بھی بتایا ابھی 1,70,00,000 بندے آئے۔ اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی نا، اب تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی یار اس کا راستہ حق کا راستہ ہے، اب تو کوئی عقل آ جانی چاہیے تھی نا۔ اب بھی آپ 24 گھنٹے میں کسی ایک ٹائم بھی وہاں چلے جائیں، اس مرد مجاہد کی قبر پر آپ کا دل گواہی دے گا، اگر وہ دین کا غدار ہوتا 24 گھنٹے اس کی قبر پہ قرآن نہ پڑھا جا رہا ہوتا، ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں وہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا۔ اور بھی بڑی قبریں ہیں نا دنیا میں، اور بھی بڑے لوگ چلے گئے اور بڑے بڑے حکمران چلے گئے دنیا سے، لیکن قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے، اور اسلام کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ پاش پاش ہو گیا۔ یہ بات آپ بالکل ذہن میں رکھیں، دین تو غالب آئے گا۔ ہاں، دنیا جتنا مرضی روک لے، یزید سے زیادہ ظلم تو کوئی نہیں نہ کر سکے گا، آخر وہ بھی مر گیا نا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہاں، یہ بڑے بڑے فرعون بھی مٹ گیا، نمرود بھی مٹ گیا، حامان بھی گیا، شداد بھی گیا، یزید بھی گیا، بڑے بڑے اور بھی بدماش آئے، ظالم، سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں بدبودار کر دی ہیں، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاں، حضور کا نام کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ اور یہ دین ایسا پیارا دین ہے، یہ دین کسی کے پاؤں نہیں پکڑتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ منافقین کی جہاں بات ہوئی نا، اس سے آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرما دے نا، وہ نعمت دینے کے بعد میرا رب وہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم اس نعمت کی قدر چھوڑ نہ دے۔ جب قوم نعمت کی قدر چھوڑ دے پھر اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، چھوڑ دو تم اس قابل ہی نہیں ہو، پھر میرا رب نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم ہی نہیں فرماتا نا، رب نعمت دیتا ہے تب تک وہ نعمت رہتی ہے جب تک ہم اس کی قدر کریں، جب قدر نہ کریں پھر نعمت گئی۔ اس لیے یہ منافق کی بات
اچھا اس کے اگلی آیت بھی منافقین کے بارے میں، پچھلی بھی درمیان میں نعمت کی بات کر دی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ ہمارے علماء نے ایک سادی سی تعریف کی، منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے دین اسلام پر چلنا چاہے۔ ایک ہے دین تو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا نام ہے دین اسلام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال جو میرا کلمہ پڑھ لے، حضور نے فرمایا اس کی مثال اس اونٹ کی مانند ہے جس کے ناک میں نکیل ہو اور اس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ وہ اپنی مرضی سے، وہ ایک تو اونٹ کی مثال دی، انسان کی نہیں دی۔ اونٹ کی مثال اس لیے دی کہ وہ بے زبان ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، اونٹ بے زبان ہوتا ہے، پھر اس کے ناک میں نکیل بھی ہو اور ہو بھی مالک کے ہاتھ میں، مالک جدھر چاہے کھینچے، وہ بولے بھی نہ، سر جھکا کے ادھر ہی چلتا رہے، یہ مسلمان ہے۔ اور منافق جو اپنی مرضی سے دین بنائے، اپنی مرضی سے دین پر چلنا چاہے، وہ منافق ہے۔ تو منافق تو ایسے تھے، جب جنگ احد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے اچانک حملہ کیا نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سے خون بہا، یہ بات یہ بیان کرتے ہوئے حیرت گم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے خون بہا۔ حضور نے زرہ پہنی ہوئی تھی نا، جنگی جو لباس ہوتا ہے، کافروں نے پتھر مارے تو وہ زرہ اندر دھس گئی۔ اگلی بات آپ دیکھیں، صحابہ ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کرتے رہے، لوہا نکل نہیں رہا تھا۔ یہ رخسار کتنے سخت ہوتے، کیا ان کا انداز ہوتا ہے، وہ بھی امام الانبیاء جو رب کے محبوب ہوں۔ یہ دین کو ایسے پہنچ گیا، لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ دین اسلام اتنی قیمتی جو ہے نا وہ دولت ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے خود اپنا خون بہایا اس کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچا، ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسرے دانت سے پکڑ کے کھینچا، دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، خون روک ہی نہیں رہا تھا۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانی انڈیل رہے تھے وہاں پر تاکہ یہ خون رک جائے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جو ہے وہ اس کو دھو رہی تھی اپنے مبارک ہاتھوں سے، وہ خون، لیکن وہ فرماتے ہیں جیسے پانی ڈالتے تھے وہ پانی خون بن کے نکلتا تھا، یعنی خون اتنا بہ رہا تھا، یہ امام الانبیاء کا خون بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا اس دین کی خاطر۔ اور پھر کیا ہوا، فرماتے ہیں پھر سیدہ کائنات نے ایک کھجور کے پتوں کا جو ہے نا مسلح تھا، اس کو آپ نے جلایا، اس کی راکھ وہاں پر لگائی تو پھر خون تھم گیا۔ یہ دین کو ایسے پہنچا ہے، لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے، حضور سے وفا کرے، اس کا نام دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف کوئی بھی کھڑا ہوا، آقا کریم علیہ السلام قیامت والے دن حضور اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن مقدس میں ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، یہی جب محبوب علیہ السلام کا خون بہ رہا تھا، حضور نے فرمایا کیا بنے گا ان لوگوں کا، میرا رب ان کو کیسے معاف فرمائے گا جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے، اپنے نبی کا خون بہایا۔ اور اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر من شیء، میرے محبوب اب آپ نے ان کے لیے دعا نہیں مانگنی، یعنی دعا سے بھی روک دیا گیا، اب آپ نے ان کے لیے دعا نہیں مانگنی۔ کیا آپ جو رحمت للعالمین ہے، کہیں ایسا نہ ہو پھر آپ کے اندر وہ رحمت پھر جاگے، آپ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرے مالک ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کی آیت اس وقت نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کداب آل فرعون، یہ پچھلی آیت میں بھی ایسے فرمایا، اگلی میں بھی ایسے فرمایا، فرمایا ان کی مثال جو ہے نا وہ فرعون کے متبعین جیسی ہے۔ فرعون کے متبعین پتہ کیسے تھے؟ اللہ فرماتا کذبوا بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو اور ایک طرف فرعون ہو۔ اگرچہ فرعون کے پاس حکمرانی تھی، پیسہ تھا، لوگ پیسے کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات، ایک طرف تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہوں،
اور لوگ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو سن کر فرعون کا ساتھ دیں، کتنی بدبختی ان لوگوں کی۔ اور منافق کی مثال آج کی ایسے، ایک طرف قرآن کا حکم آتا ہے اور ایک طرف دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں، وہ قرآن کو چھوڑ کر ادھر کھڑا ہوتا ہے، قرآن کے مقابلے میں دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف آتا ہے کہ دین اسلام کو نافذ کرنا ہے، حضور جو دین لے کر آئے اس کے احکامات ہیں، ایک طرف کفر کے احکامات ہیں اور اپنی منمانیاں، بدماشیاں، عیاشیاں، عریانیاں ہیں، ایک طرف وہ ہیں اور کلمہ پڑھنے والا ادھر کھڑا ہوا ہے۔ کذبوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ یہی تو ہے نا جھٹلانا، کہ اپنے رب کی آیات کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ میں نے ابھی پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل للذین کفروا، کافروں سے کہو، اس انداز سے بات کرو، ان ینتہوا یغفر لہم، کہ اگر تم باز آ جاؤ جو اب تک تم نے بدماشیاں کی تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پیچھے گزر چکا معاف کر دیا جائے گا۔ ایک طرف قرآن کا یہ حکم ہے اور آگے یہ بھی فرمایا اگر وہ باز نہ آئے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو ختم کرو یہاں تک کہ سارا فتنہ ختم ہو جائے اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ ایک طرف یہ قرآن کا حکم ہے اور ایک طرف ہم سر جھکا کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ یہی تو ہے نا کذبوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو جھٹلا کے پوری دنیا کے کفر کے آگے کھڑا ہو جانا، آگے جو ہے نا وہ جھک جانا، بلکہ صرف جھکنا نہیں بلکہ لیٹ جانا۔ اور ان لوگوں سے کیا وفا کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میرے ذمہ، میری ڈیوٹی قرآن کا پیغام آگے پہنچانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی میں جو کتاب ایسے پھینکی گئی نا، ایک مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ پھینکی گئی، جو کتاب لوگوں کے پاؤں تک روندی گئی، اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا تھا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلے صفحے پر یہ دونوں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اور وہ ویڈیوز آپ نہیں دیکھی تو دیکھیں وہ تماشا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم آگے بھیج دیں کہ یہ کفر کے آگے ہماری ترجمانی کریں گے۔ اور اس پر میں بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اس پر کوئی ہے تو میں خود مجرم ہوں اس کا، اور یہ اگر میں اس پر مجرم ہوں تو یہ جرم ہم بار بار کرتے رہیں گے کہ اس پر پاکستانی قانون کے مطابق 295C کا پرچہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی توہین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی توہین پاکستانی قانون کے مطابق 295C کا پرچہ ہوتا ہے، جس کی سزا موت ہے، اس کا پرچہ ہوتا ہے۔ جی یہ جو کتاب یعنی یہ جو توہین ہے، کوئی قرآن کی ایک آیت کی اس طرح توہین کرے تو اس پر ایسے، یہ پاکستان کا قانون موجود ہے، اور یہ قانون بنانے والے جن پر ہم نے یہ ٹرسٹ کیا، ہم نے ان کو آگے بھیجا اور ٹرسٹ کیا، انہوں نے اس مقدس اوراق کی کیا وہ جناب والا وہاں پہ بے حرمتی اس انداز سے کی، کوئی دشمن بھی ایسا نہ کرے اور پاگل سے پاگل بھی ایسا نہ کرے۔ اس لیے ہم جو ہے نا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے بعد کوئی 2 سال قرآن کی تعلیم دو، قرآن اور حدیث پڑھاؤ ان کو، تاکہ یہ دین پڑھیں۔ جامعہ نعیمیہ میں ان کو قرآن و حدیث پڑھاؤ تاکہ ان کے اندر کوئی ادب آئے کہ بسم اللہ شریف لکھی ہو تو پھر اس کا ادب کیا ہوتا ہے، اور پھر بھی ویسے بھی آپس میں گفتگو کرنے کا معیار کیا ہوتا ہے۔ ان کو فیضان مدینہ کراچی میں داخل کروانا چاہیے تاکہ ان کی زبان کی کوئی اصلاح ہو جائے۔ بہرحال یہ قرآن مقدس نے فرما دیا کداب آل فرعون، فرمائے یہ فرعون کے متبعین جیسے ہیں، ایک طرف رب کی آیات ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ فرعون کی طرف سے پیسہ، تو یہ پیسے کی خاطر ادھر بکے، ادھر کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ کذبوا بآیات ربہم، اللہ فرماتے ہیں انہیں اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا۔ پھر ہوا کیا؟ فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے،
ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وہ جس کی اتباع کرتے تھے اس کو تو ہم نے غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم تھے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں آئے، رب کی آیات کے مقابلے میں آئے، وہ سب کے سب ظالم ہیں، اور ان کا انجام بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بزرگ کہتے ہیں نا، دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ہاں دیر ضرور ہے، وہ رب مہلت ضرور دیتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، یہ تو کافروں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ اتنے دلیر ہو گئے تھے، اتنے دلیر ہو گئے، اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم یہ چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، پہلے بھی تو ہو چکا نا، صالح علیہ السلام کی قوم پر نہیں برسی بارش پتھروں کی، لوط علیہ السلام کی قوم پر نہیں برسی بارش پتھروں کی، انہوں نے سمجھا تھا کالے بادل آئے اوپر سے پتھر برسے ہلاک کر دیے گئے، یہ تو ہو چکا۔ داؤد علیہ السلام کی قوم نہیں بنی بندر، اب بھی بن سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا وجہ کوئی اور ہی ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا میرے محبوب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو اس حال میں عذاب دے کہ آپ بھی موجود ہوں۔ آج بھی بس وہی ایک در ہے جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ہاں نہیں تو کرتوت آج اب تو بہت آگے نکل گئے ہیں، اب تو کرتوت بڑے آگے نکل گئے ہیں۔ اب یہاں پہ بندہ کیا کیا بیان کرے، جوتے سمیت مساجد میں نہیں داخل ہوئے پولیس والے، ائمہ کو گرفتار کیا، علماء کو مارا، کتنا کتنا ظلم کیا، کیا کچھ نہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مومن کو اذیت دیتا ہے نا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم لکھ دیتا ہے۔ تو یہ کتنی کتنی اذیتیں دی گئی، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لے گا، رب نہیں پوچھے گا؟ ہاں یہ رب کی بارگاہ میں بہت جلد حساب ہونے والا ہے، بہت جلد انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اور ہماری دعا ہے جو بندہ توبہ کر کے لوٹ آئے میرا رب اس کو ہدایت کا راستہ دے دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، جو توبہ کر کے لوٹ آئے، جو جس نے بھی اسلام کا راستہ روکا، جس نے اسلام کی مخالفت کی، جس نے ظلم کیا اسلام کے نام پر، یا اللہ اگر وہ توبہ کر کے لوٹ آئے تو اسے معاف کر دے، ہدایت کا راستہ دے۔ لیکن اگر وہ نہ لوٹے میرے مالک تو اسے ایسی عبرت ناک سزا دے کہ قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی بدبودار بنا دے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ آخر میں حضور سے وفا کا نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو پورا بلند کر کے زور سے، تاجدار ختم نبوت، 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 رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔